بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خواتین کے حقوق، حدیث و سنت اور اسلامی تعلیمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے کہ اسلام نے خواتین کو کون سے حقوق عطا کیے ہیں اور ان کی عزت و تکریم کے بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں۔ اسلام نے عورت کو عزت بخشی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر عورتوں کے مختلف حقوق بیان کیے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر بھی عورتوں کے مختلف حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ترغیب دی ہے۔ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ترغیب دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک۔ قرآن کے اندر ہے کہ عورتوں کے لیے بھی دستور کے مطابق ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ان پر ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 ہے۔ اسی طرح اسلام میں خواتین کو وہ تمام بنیادی سماجی، معاشی اور قانونی حقوق دیے گئے ہیں جو ایک معزز اور خود مختار زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں۔ مختلف حیثیتوں میں اسلام میں خواتین کے حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ ہر حیثیت کے ساتھ عورت کا الگ حق ہے۔ اگر عورت ماں ہے تو اس کا الگ حق ہے، اگر بیٹی ہے تو اس کا الگ حق ہے، اگر بیوی ہے تو اس کا الگ حق ہے۔ یہ تمام کے تمام حقوق کی تفصیل جو ہے درج ذیل ہے۔ معاشی اور مالیاتی حقوق۔ نمبر 1، وراثت کا حق۔ اسلام نے 1400 سال پہلے خواتین کو وراثت میں حصے دار بنایا۔ بیٹی، بیوی اور ماں کی حیثیت سے ان کا حصہ قرآن میں واضح طور پر طے شدہ ہے۔ قرآن کے اندر واضح طور پر وراثت کے حق میں بیٹی کا الگ حصہ ہے، بیوی کا الگ حصہ ہے، ماں کا الگ حصہ ہے۔ ہر ایک کو واضح کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح نمبر 2، عورت کی عزت اور مقام۔ دوسرا حق ہے عورت کی عزت اور مقام کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ اسلام نے عورت کو ماں، بیوی، بیٹی اور بہن کی حیثیت سے عزت دی ہے۔ ہر حیثیت کے اعتبار سے ماں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اسی طرح بیٹی ہے تو وہ رحمت ہے، بیوی ہے تو وہ سکون ہے۔ اسی طرح ہر ایک کے حیثیت اعتبار سے اس کی عزت دی ہے۔ حسن سلوک کا حق شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے ساتھ نرمی اور بھلائی کی تلقین فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں میری نصیحت قبول کرو کہ خواتین عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ساتھ صبر والا معاملہ کرو، ان کے حق ادا کرو۔ مالکیت کا حق۔ ایک مسلم خاتون کو اپنی جائیداد، بزنس اور پیسوں پر پورا اختیار ہوتا ہے۔ وہ اپنے مال کو جہاں چاہے خرچ کر سکتی ہے اور اس میں اس کے شوہر یا والد کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ حق مہر۔ شادی کے وقت شوہر کی طرف سے بیوی کو مہر دینا فرض ہے جو خالصتاً خاتون کو اپنی ملکیت ہوتا ہے۔ جائیداد میں بھی عورت کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے بزنس اور پیسوں پر پورا اختیار رکھتی ہے اور اپنے مال پر جدھر چاہے ان کو خرچ کر سکتی ہے۔ شوہر یا والدین کو کوئی حق نہیں اس کو روک کرنے کا۔ اسی طرح حق مہر جو ہے وہ بھی عورت کا حق ہے۔ سماجی اور خاندانی حقوق۔ شادی میں رضامندی۔ اسلام میں خاتون کی مرضی اور اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اسے اپنے جیون ساتھی چننے یا ناپسندیدگی کی صورت میں انکار کا پورا حق ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر عورت کو سماجی اور خاندانی حقوق بھی حاصل ہیں کہ اسلام میں خاتون کی مرضی اور اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اسے اپنے جیون ساتھی چننے کے لیے اختیار ہے۔ حسن سلوک کا حق۔ قرآن اور احادیث میں خواتین کے ساتھ بہترین سلوک کی تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ پہلے بھی احادیث میں واضح بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو۔ پہلے جو حدیث تھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں تم سب سے بہتر ہوں۔
اور یہاں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو۔ اسی طرح کفالت کا حق، شادی سے پہلے بیٹی کی تمام مالی ذمہ داری والد پر اور شادی کے بعد بیوی کے نان، نفقہ، کھانا، کپڑا، مکان کی تمام ذمہ داری شوہر پر ہوتی ہے، خواہ خاتون خود امیر ہو ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہاں پہ کفالت کا حق بیان کیا گیا ہے کہ شادی سے پہلے بیٹی کی تمام مالی ذمہ داری والد پر ہوتی ہے اور شادی کے بعد بیوی کے نان و نفقہ، کھانا، کپڑا وغیرہ تمام ذمہ داری شوہر پر ہوتی ہیں۔ تعلیم اور شعور کا حق، حصول علم، اسلام میں علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر برابر فرض کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جس طرح علم حاصل کرنا مرد کے اوپر فرض ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا عورت کے اوپر بھی فرض ہے۔ قانونی اور سیاسی حقوق، قانونی شناخت، اسلام میں شادی کے بعد بھی عورت کی اپنی مستقل قانونی اور سماجی شناخت قائم رہتی ہے اور اپنے خاندانی نام بدلنے پر مجبور نہیں ہوتی۔ یعنی شادی کے بعد عورت کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ وہ اپنی خاندانی جو شناخت ہے اس کو بدل دے اور اپنے شوہر والی شناخت رکھے، نہیں، بلکہ عورت کی جو اپنے خاندانی شناخت ہے وہی قائم رہتی ہے، اس کے بدلنے کے اوپر اس کو مجبور نہیں کیا جاتا۔ رائے کا حق، خواتین کو معاشرتی اور سیاسی معاملات میں اپنی رائے دینے اور مشاورت کا پورا حق حاصل ہے، جیسا کہ عہد رسالت میں صحابیات اہم معاملات میں اپنی رائے دیا کرتی تھیں۔ یعنی خواتین کو معاشرتی اور سیاسی معاملات میں رائے دینے کا بھی پورا حق ہے۔ اس طرح حسن سلوک کا حق شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے ساتھ نرمی اور بھلائی کی تلقین فرمائی ہے۔ اسلام میں عورت کو بطور ماں جس کے قدموں تلے جنت ہے، اور بطور بیٹی جو رحمت اور جنت کا ذریعہ ہے، اور بطور بیوی جو زندگی کا سکون اور نصف ایمان ہے، ایک انتہائی بلند اور محترم مقام دیا گیا ہے۔ یہاں پر عورت کے مقام کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر ماں ہے تو اس کے پاؤں تلے جنت ہے، اور اگر بیٹی ہے تو اس کو رحمت کہا گیا ہے، اور اگر بیوی ہے تو اس کی زندگی کا سکون اور نصف ایمان کہا گیا ہے۔ احترام اور وقار کا ضامن، اسلام میں خواتین کے حقوق محض قوانین کا مجموعہ نہیں بلکہ ان کی عزت، وقار اور تحفظ کی الہی ضمانت میں جو انہیں معاشرے میں ایک معزز مقام عطا کرتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو معاشی طور پر خود مختار، سماجی طور پر محترم اور قانونی طور پر آزاد بنا کر مرد اور عورت کے درمیان حقوق فرائض کا ایک بہترین اور متوازن نظام قائم کیا ہے۔ ترقی اور امن کی بنیاد پر حقیقت یہ ہے کہ جب ایک مسلم معاشرہ خواتین کو ان کے جائز شرعی حقوق فراہم کرتا ہے تو وہ نہ صرف ایک مضبوط خاندان کی بنیاد بنتی ہے بلکہ پورے معاشرے کی ترقی اور امن سکون کا ذریعہ ثابت ہوتی ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ اسلام عورت کو بوجھ اور کمتر نہیں بناتا بلکہ رحمت اور معاشرے کا ایک لازمی اور محترم حصہ بناتا ہے۔ اسلام کے اندر عورت بوجھ اور کمتر نہیں ہے بلکہ رحمت اور معاشرے کا ایک لازمی اور محترم حصہ ہے۔ اسلام نے خواتین کو عزت، تحفظ اور متعدد حقوق عطا کیے ہیں۔ ہمیں چاہیے قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے خواتین کے حقوق کا احترام کریں۔ خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تاکید فرمائی کہ خواتین کے ساتھ نرمی، محبت اور احترام کا برتاؤ کیا جائے، ان کی کمزوریوں پر صبر کیا جائے، ان کے حقوق ادا کیے جائیں اور ان کے ساتھ ظلم یا سختی نہ کی جائے۔ جیسے کہ اسلام میں خواتین کو عزت و تکریم دی گئی ہے، ان کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، حدیث کے اندر خواتین کے حقوق بیان کیے ہیں۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنی ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کے ساتھ حسن اخلاق و شفقت کا معاملہ کرے۔ اسلام نے خواتین کی عزت و تکریم کو بہت اہمیت دی ہے، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کو نیکی اور تقویٰ کا حصہ قرار دیا ہے۔ مزید ایسی معلومات اور احادیث کے لیے ہمارے